بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور حق کفر کی حرکت پہ ہے خندزن، فوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آج پوری دنیا میں مذہب اسلام کو مٹانے کی سازشیں اور کوششیں مستقل چل رہی ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ کوششیں آج کی نہیں ہیں بلکہ ازل سے ہیں اور یہ ابد تک رہیں گی۔ جب تک یہاں پر حق اور باطل رہے گا تو حق کو مٹانے والی طاقتیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی۔ نام بدلیں گے، کردار کبھی نہیں بدلیں گے۔ کبھی فرعون آئے گا، کبھی شداد آئے گا، تو کبھی نمرود آئے گا، اور تو کبھی کبھار اسرائیل آئے گا، کبھی نیتنیاہو آئے گا، اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ آنے ہیں، یہاں تک کہ آخر میں دجال بھی آئے گا، لیکن حق کو وہ بھی نہ مٹا سکے گا، بلکہ خود اپنے وقت پر یہ خود سارے کے سارے مٹ جائیں گے۔ مذہب اسلام، اللہ کی کتاب قرآن کریم ہمیں یہ پیغام اور میسج دیتا ہے کہ دیکھیے یہ اللہ کا دین ہے، یہ ہمیشہ غالب تھا اور غالب ہی رہے گا، چاہے اس کے ماننے والے بزدل ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، ڈر جائیں، دب جائیں، اور چاہے اپنے آپ کو راستہ بدل لیں۔ یہاں تک کہ بعض حضرات تو مرتد ہو جاتے ہیں، بعض حضرات تو حق کے راہ کو جھٹلا دیتے ہیں، بعض لوگ تو اللہ کے کلام سے اور اللہ رب العزت کی مدد سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ان کا یقین ڈگمگا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے باغی بن جاتے ہیں۔ کچھ پیسے کے لالچ میں، کچھ دولت اور شہرت کے نشے میں، کچھ عہدے اور گدی نشینی کی وجہ سے یہ سب کچھ آج ہماری دنیا میں ہو رہا ہے۔ لیکن ناظرین، ان ممالک کہ جہاں پر ترقی یافتہ ممالک جن کو مانا جاتا ہے، جہاں پر باقاعدہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے، اسلام فوبیا جیسا جراثیم پھیلائے جاتے ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف، آج دیکھیے سارا میڈیا، ساری اخبار کی سرخیاں، سوچی سمجھی سازشیں، ساری چالیں آج اگر دنیا کی اور عالمی سطح پر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے نئی نت سازشیں رچی جا رہی ہیں، اور مسلمان بھی اس میں پیچھے نہیں ہے۔ مذہب اسلام کو سب سے زیادہ بدنام کرنے میں، مذہب اسلام کو سب سے زیادہ داغدار کرنے میں، مذہب اسلام کو رسوا کرنے میں مسلمانوں کا تو سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان آپس میں، جو مسلمان ایک دوسرے کو مسلمان کہتا، بھائی مانتا، اس کو سلام کرتا، اس کے دکھ درد میں ساتھ ہوتا، یہ تو مناظرے کر رہے ہیں، یہ تو بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، دلیل دینے جی قرآن سے کہ آپ کافر ہو، میں مومن ہوں، میں سچا عاشق رسول ہوں، جبکہ آپ گستاخ رسول ہیں، میں اصل میں اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، اور آپ تو اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، آپ تو صحابہ اکرام کا انکار کرتے ہیں، جبکہ میں صحابہ اکرام کا احترام کرتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا عامل میں ہوں، کوئی کہتا ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں، تو کئی کہتے ہیں اہل دیوبند کا تو پوری دنیا میں ڈنکا مجر رہا ہے، تو ادھر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ نجات پانے کا واحد راستہ تو اعلیٰ حضرت کے راہ پر چلنے میں ہے۔ یعنی قرآن کریم کو، اللہ کی ذات کو، رسول پاک کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ مذہب اسلام کے وہ رخ ہم نے بیان کیے جو دراصل ہمارے مذہب کا یا ہمارے عقیدے کا مائنڈ سیٹ ہے، اور جو ہمارے فرقے اور جو ہمارے نظریات اب تک گڑے ہوئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ تو غالب ہے، اس کو کرنے والے کرتے رہیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کو دین کی ہدایت دے گا، اللہ ایسے لوگوں سے دین کی خدمت لے گا کہ جو لوگ مذہب اسلام سے نفرت کھاتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے اس شخص کا انٹرویو کہ جو شخص کہا کرتا تھا سراسر کہ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جو اسلام لوگوں کو کٹرتا کا پیغام سکھاتا ہے، قرآن تو زہر ہے، اور نعوذ باللہ مسلمان تو آتنکواد ہیں۔ یہ ساری سوچی سمجھی اس کی ذہنیت تھی، اور یہ سارا پروپیگنڈا جو اس کے ذہن میں آیا وہ سارا آج کی میڈیا تھا۔ لیکن دوستو، جب وہ مذہب اسلام کا بالکل سخت مخالف ہو گیا تو اس نے قلم اٹھایا اور مذہب اسلام کے خلاف لکھنا چاہا، لیکن اس کے خلاف لکھنے کے لیے اس کے پاس کوئی باقاعدہ دلائل اور واضح ثبوت نہیں تھے، اس لیے اس نے قرآن کریم میں خامی اور کمیاں نکالنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کو اٹھایا اور اس کا مطالعہ کرنے کی شروعات کی۔ جب اس نے مطالعہ کیا تو آہستہ آہستہ راز اٹھتے گئے، اس کے سوالوں کے جواب ملتے گئے،
مذہب اسلام کی حقانیت اس کے دل میں بیٹھتی گئی، یہ خدا کا کلام اس کے دل میں نور بھرتا گیا، آخر کار اینڈ یہ ہوا کہ اس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور آج پورے سوشل میڈیا اور نیٹ پر اس کی یہ خبریں بالکل سچی اور صادق ہو رہی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ پہلے میرا کیا نظریہ تھا لیکن سب معاشرے، سماج اور میڈیا کی دین کی وجہ سے تھا، لیکن جب میں نے حقیقت کو پڑھا اور حقیقت کو سمجھا تو کچھ اس طرح آئینہ میرے سامنے کھل کر آیا، اور مجھے مذہب اسلام کو قبول کیے بغیر کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ چائنا، جہاں پر برسوں سے مذہب اسلام کی تبلیغ و اشاعت پر پابندی ہے، مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے۔ آج ہم کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ ظلم ہو رہا، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جدید دور میں اگر تاریخ انسانی میں اگر مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے، سب سے زیادہ اگر پابندی لگی ہے تو وہ چائنا ہے۔ برقع نہیں اوڑھ سکتی لیڈیز، مرد حضرات داڑھی نہیں رکھ سکتے، آپ اپنے گھروں میں قرآن اللہ کی کتاب نہیں رکھ سکتے، مذہبی آزادی اور تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، آپ پبلک پیلس میں بات نہیں کر سکتے، اللہ کی وحدانیت اور توحید کی بات نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہمارا ملک ہے، سیکولر ہے، بہرحال یہاں پر آزادی ہے آپ کو دعوت و تبلیغ کرنے کی، اپنے ادارے بنانے کی، مسجد تعمیر کرنے کی، اپنے مذہب کا پرچار کرنے کی، ساری باتیں ہیں، الا یہ کہ آپ کسی کے مذہب کو ٹارچر نہیں کر سکتے، نشانہ نہیں بنا سکتے، کسی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، بے ادبی نہیں۔ اگر اصول و آداب کے ساتھ آپ کام کریں تو ٹھیک، ورنہ آپ کے ساتھ بد اسلوبی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کا معاملہ بھی اب ٹائٹ ہو رہا ہے، مانسکتا یہاں بھی دہرائی جا رہی ہے، اور آج کا جو ہمارے یہاں کا گودی میڈیا ہے وہ بھی نفرت اور چاٹوکارتی کا معاملہ کر رہا ہے اور مسلمانوں کو باقاعدہ بدنام کر رہا ہے۔ لیکن پھر بات وہی لوٹ کر آتی ہے کہ مسلمان بھی اپنی بدنامگی میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرنے والا مسلمان ہے۔ اپنے مذہب کی تعلیم سے دور، اللہ کے گھر مسجدوں سے دور، محمد رسول اللہ کی سیرت سے دور، اخلاق گھٹیا ہو گئے، کردار ختم ہو گئے، معاملات ہمارے برے ہو گئے، زبانیں ہماری گندی ہو گئی، سوچ ہماری اور نیت ہماری گھٹیا ہو گئی، لہذا لوگ سمجھنے لگے مسلمان تو ایسے ہیں، جبکہ مسلمان کو اعلیٰ اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ ہونا چاہیے تھا، زبان اور گفتار کے اعتبار سے اچھا ہونا چاہیے تھا، اس کی چھوی ایک ایمانی والی ہونی چاہیے تھی، مسلمانی والی ہونی چاہیے تھی، تاکہ لوگ متاثر ہوتے اور وہ لوگ داد دیتے کہ دیکھو انسان تو ایسے ہوتے۔ مسلمان کی ڈیفینیشن جب نبی پاک علیہ السلام سے پوچھی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے نقصان نہ پہنچائے وہ سب سے اچھا مسلمان، جو اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرے وہ مسلمان ہے، جو غریبوں کی عیادت کرے وہ مسلمان ہے، جو اللہ کی عبادت کرے لیکن اللہ کی مخلوق کو اس کا کنبہ سمجھے اور ان کی خدمت کو اپنا یوں سمجھ لیجیے مشن بنائے، وہ انسان ہے اور وہی صحیح معنی میں مسلمان ہے۔ لہذا آج جاپان ہو یا چائنا ہو، الحمدللہ مذہب اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ امریکہ پیو ریسرچ سینٹر کی ایک رپورٹ آئی ہے، سب سے زیادہ فرانس میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جرمنی میں، سویڈن میں، اور اسی کے علاوہ تمہارا جاپان میں، ان ممالک میں بہت تیزی کے ساتھ مذہب اسلام پھیل رہا ہے اور مذہب اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہو رہی ہے، ادارے کھل رہے ہیں، مسجد تعمیر ہو رہے ہیں اور لوگ مذہب اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں سے نہیں بلکہ وہ متاثر ہو رہے ہیں مذہب اسلام کو پڑھ کر، سیکھ کر، سمجھ کر۔ آج بھی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اگر کوئی اللہ کی کتاب کو اخلاص کے ساتھ پڑھے اور اس کے جتنے بھی سوالات ہیں انشاءاللہ اس کو اللہ کی کتاب میں مل جائیں گے۔ آج جو ہمارے ملحد بھائی ہیں، جو ناستک اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو ایتھیزم سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ آپ پہلے خدا کا کلام تو پڑھیں، خدا کا پیغام تو پڑھیں، خدا کا میسج تو پڑھیں۔ جب تک آپ خدا کا پیغام اور میسج نہیں پڑھیں گے آپ کو کیسے شعور پیدا ہوگا، کیسے سمجھ پیدا ہوگی؟ لہذا مذہب اسلام پر طعنہ کستے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، کریے، گالی دینی گالی بھی دیے، دینے والے خدا کو گالی دے رہے ہیں، رسول کو گالی دے رہے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو گالی دے رہے ہیں، اس کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اسی زمین پر اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا گیا، نعوذ باللہ، اللہ کے کلاموں کو جھٹلا گیا، اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کی، آج بھی کر رہے ہیں انسان۔ لیکن یاد رکھنا یہ انسان اپنی حدیں بھول رہے ہیں، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا، جب اس کے عذاب کا کوڑا برسے گا تو کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور اس میں خود اللہ خود حساب لے گا، خود عذاب ڈالے گا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، لوگوں اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یہی انسان کی کامیابی ہے۔ انسان بن کر زندگی گزارے، انسان اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے، انسان انسانیت کی حد میں رہتے ہوئے زندگی گزارے، لیکن جب انسان انسانیت سے گرے گا، جب جانور بن جائے گا، خدا کا باغی ہو جائے گا، مذہبوں کی توہین کرے گا، مذہبی لوگوں کی آبروریزی کرے گا، تو اس صورت میں نتیجہ جو آئے گا
وہ یقیناً بھیانک ہوگا، لہذا اس نتیجے سے ڈرنا چاہیے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا یہی پیغام اور میسج ہے۔ مذہب اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، لیکن اس کا ریزن خود مذہب ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ہماری سمجھ یہی ہے، ہمارا اپنا کردار اور اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ مذہب اسلام کی سمجھ نصیب فرمائے اور حق اور سچ کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔